ایک ہی کویشچن کیا تھا، یہ باہر سے تھا کہ کوئی دبئی سائڈ کے تھا کہ ہم نے پرندوں کو دانہ ڈالنا شروع کیا ایک جگہ پر، تو تھوڑے پرندے آئے، پھر بڑھ گیا پرندے اور اتنا ہو گیا کہ 1000 شاید درہم یا ریال درہم روزانہ اب ہم اس کا دانہ ڈالتے، 1000 درہم، وہ کیونکہ پرندے آنا شروع ہو گئے ایک دوسرے کو دیکھ کر، بہت ہی زیادہ پرندے ہو گئے اور اب وہ مستقل بنیادوں پر آ کے دانہ تلاش کرتے ہیں۔ اب وہ تذبذب کے عالم میں ہے، نہ ڈالیں تو پرندے پریشان ہوں گے اور ڈالیں تو روزانہ کا 1000، وہ کہتے ہیں دوستوں کو ملا کے ہم کرتے ہیں، لیکن اب ہم سوچتے ہیں کہ پرندوں کو ڈالیں یا اتنا انسانوں کو دے دیں تو کیا حکم شرع ہوگا۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو۔ تو لہٰذا جتنے یہ پرندے وغیرہ ہوتے ہیں، ہم بھی جاندار میں آتے ہیں، لیکن پہلے ہم خصوصاً جتنے بھی جانور ہوتے ہیں ان سب کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ وہ کبھی تو آپ کے دل میں خیال ڈال کر آپ کے ذریعے رزق دلوا دے گا، اور اگر آپ نہ ڈالتے یا آپ سے پہلے کیا تھا، وہ پرندے کیسے زندہ تھے، کیسے چڑیا روزانہ نکلتی ہے، کہیں نہ کہیں سے اس کو ملتا ہے، کبوتروں کو ملتا ہے، چیل کو، کووں کو، بھوک سے مرتے ہوئے تو آپ بہت ہی کم دیکھیں گے کوئی پرندہ مرا ہو۔ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں روزانہ ان کے اسباب بناتا ہے، تو آپ اس کے مکلف نہیں ان کو رزق کھلانے کے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے۔ اگر آپ بیچ میں انوالو ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر آپ بھی کر سکتے ہیں۔ خصوصی طور پہ جو پرندے آپ بند کر کے رکھتے ہیں ان کی ذمہ داری گویا کہ آپ نے خود لے لی ہے، کیونکہ اگر آپ دانہ نہ ڈالیں تو وہ کہیں اڑ کے جا نہیں سکتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ قدرتی اسباب مہیا کرتا ہے وہاں تک نہیں پہنچ پائیں گے، آپ نے ڈالا نہیں، مر گئے، آپ ذمہ دار ہیں۔ لیکن جو آزاد پرندے ہیں وہ کہیں پر بھی جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قلب میں الہام فرماتا ہے اور وہ اپنے دانے کے مقام پہ، غذا کے مقام پر پہنچ کر غذا حاصل کر لیتے ہیں، لہٰذا آپ ان کے مکلف نہیں ہیں۔ ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ تھوڑا بہت بس ڈالیں، جب آپ تھوڑا ڈالیں گے تو یقینی سی بات ہے پرندے آئیں گے، کھا پی کے تھوڑا بہت جس کو مل گیا، باقی مایوس ہو کے چلے جائیں گے، اس طرح تعداد آہستہ آہستہ پھر کم ہو جائے گی، اور جتنا پیسہ ابھی آپ خرچ کر رہے ہیں آپ انسانوں پہ خرچ کریں۔ اگرچہ انسان اشرف المخلوقات ہے، لیکن اس کے لیے اسباب اور ذرائع وہ نہیں ہوتے جو جانوروں کے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم میں تزکیہ نفس بھی ہوتا ہے، عزت نفس بھی ہوتی ہے، دیگر مسائل بھی ہوتے ہیں، اس وجہ سے انسانوں کی کفالت انسانوں پہ ڈالی گئی ہے۔ آپ انسانوں کو جتنی بھی عبادات ہیں ان کا تصور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا ہے۔ فجر کب پڑھنی ہوگی، ظہر کب، عصر، مغرب، عشاء، عیدین، جمعہ، یہ سرکار نے بتایا۔ کسوف کی نماز، خسوف، چاند گرہن، سورج گرہن کی نمازیں، ایسی تہجد کا تصور بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ تو آپ اور میں اپنے پاس سے قیاس نہیں کر سکیں گے، بلکہ ہم یہ دیکھیں گے کہ نبی کریم نے کن کنڈیشنز کے ساتھ، کس کیفیت میں، کس حالت میں، کس صورت میں اور کن قیودات کے ساتھ اس نماز کو ادا کیا۔ اس جواب کے بعد خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ تہجد کے لیے طریقہ اختیار کیا کہ آپ عشاء کے فرائض پڑھنے کے بعد سو جایا کرتے تھے، پھر اٹھ کے جو آپ نماز پڑھتے تھے اسے آپ نے تہجد قرار دیا ہے۔ اس میں بہت سی باتوں کا جواب ہو گیا۔ اگر آپ عشاء کے ساتھ ہی پڑھ لیں گے اور سوئے نہیں تو تہجد کہاں ہوگی، وہ تو نوافل ہوں گے۔ سونا لازم ہوتا ہے عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد، وطر چاہے آپ نے عشاء کے ساتھ پڑھیں ہو نہ پڑھیں ہو، کیونکہ اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ آپ تہجد یعنی سحر کے جو وقت ہوتا ہے اس وقت تہجد کے ساتھ وطر ادا کیا کرتے تھے۔ تو عشاء کے لیکن فرائض پڑھ کر آپ سوتے تھے، اس کے بعد آپ تہجد ادا کرتے تھے، لہٰذا اس سے پہلے نہیں ہو سکتی، اور یعنی عشاء سے پہلے نہیں ہو سکتی ہے اور عشاء کے ساتھ نہیں ہو سکتی ہے۔ عشاء کے بعد اگر آپ نہیں سوئے تب بھی تہجد نہیں ہو سکتی ہے، وہ رات کے نوافل کہلائیں گے، اس کا آپ کو خیال کرنا ہوگا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ یونیورسٹی میں بعض اوقات پیریڈ چل رہا ہوتا ہے تو ظہر کی نماز تو نہیں نکلتی، لیکن جماعت کے لیے ہم نہیں پہنچ پاتے کیونکہ قریب مسجد بھی نہیں ہے تو جانا مشکل ہوتا ہے، تو کیا جماعت ترک کر سکتے ہیں؟ تو بالکل یہ آپ کی کلاس جو ہے یہ ترک جماعت کے لیے عذر ہے، بنے گی بالکل۔ بہتر یہ ہے اگر کوئی اور جگہ آپ کو داخلہ مل سکتا ہو جہاں جماعت بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں اور پڑھائی میں کوئی فرق بھی نہ پڑے، یہ نورن علی نور ہے، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو یہ بالکل ترک جماعت کے لیے عذر بنے گا، آپ جماعت ترک کر کے اپنی کلاس لے سکتے ہیں۔ ایک بھائی نے فرمایا کہ اگر ہم صرف درود ابراہیمی پڑھیں تو کیا اس میں درود و سلام کا جو حکم دیا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، وہ حکم پورا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ابراہیمی کو افضل درود پاک قرار دیا ہے، لیکن اگر آپ صرف درود ابراہیمی پڑھتے رہے تو قرآن پاک کے سلام والے حکم پر عمل نہیں کر سکیں گے۔
اس لیے یہ بھی آپ پڑھیں، میں اس کا انکار نہیں کرتا ہوں، لیکن ایسے کلمات اس میں نہیں، ایسے کلمات درود پاک کے جملوں میں شامل کریں جس میں درود بھی ہو اور سلام بھی ہو، جیسے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ چھوٹا سا درود پاک ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ ان پر یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل کے اندر اولاد بھی آ جاتی ہے، صحابہ بھی آ جاتے ہیں، امت بھی آ جاتی ہے، ان پر درود اور سلام نازل فرمائے۔ اب وہ جو کویسچن تھا کہ ہم لوگ آپس میں کہتے ہیں باتیں کر رہے تھے تو کسی نے کہا کہ یار قسمت کی دیوی اس سے ناراض ہو گئی ہے، ایسا کہنا کیسا ہے؟ دیکھیں یہ کلمہ کفر ہے، ہمارے ہاں دیوی اور دیوتاؤں کا کوئی تصور نہیں ہے، یہ بہت سے مذاہب کے اندر ہے کہ بارش کا الگ دیوتا ہے، بارش برساتا ہے، دھوپ کا الگ ہے، سورج کا دیوتا، فلاں کا دیوتا، یعنی خدا، دیوتا مینز خدا ہے، تو دیوی جو ہے وہ دیکھیں فیمیل اس کی بنا ڈالی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہمارا مذہب اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں، ہمارے عقیدے کے بالکل خلاف ہے۔ قسمت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ازلی فیصلے کا نام ہے جو اس نے بندوں کے لیے کیے ہیں، انہیں کہتے ہیں قسمت، کیونکہ اس میں اللہ نے تقسیم کر دی، اس کو اتنی عزت ملے گی، اس کو اتنا پیسہ، اس کو اتنے بیٹے، اس کو اتنی بیٹیاں، اس کی شادی وہاں ہوگی، اس کی فلاں، اس کو اتنا مال ملے گا، اس کو نہیں ملے گا، یہ تقسیمات ہیں۔ تو یہ جو ازلی فیصلے اللہ نے کیے اس کو قسمت کہتے ہیں۔ تو قسمت کا ایجاد کرنے والا، اس کا فیصلہ کرنے والا، اس کا ارادہ کرنے والا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ آپ جب غیر اللہ کی طرف اس کو منسوب کر دیں گے تو گویا کہ اس کا خالق آپ نے کسی اور کو مان لیا، اور یہ کفر ہوتا ہے۔ لہٰذا ایسے افراد کو چاہیے کہ تجدید ایمان اور تجدید نکاح کریں، اور اگر اپنی ضد پر اڑ جائیں نہ کریں تو پھر ان سے قطع تعلق کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ ایک انہوں نے کہا کہ جی بیعت آپ کسی کی نہ کریں، بیعت صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے۔ دیکھیں یہ بالکل بیعت اسلام جو سرکار نے فرمائی ہے صحابہ کرام کو اسلام میں داخل کیا، وہ بھی ایک بیعت تھی۔ وہ یقینی سی بات ہے آپ اور میں تو نہیں کر سکتے، ہم تو پیدائشی طور پہ مسلمان ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر آپ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے تقریباً جتنے 1500 سال کے اندر بڑے بڑے علماء، فقہاء، اولیاء عظام گزرے ہیں، ان سب نے کوئی نہ کوئی وسیلہ اور سہارا تلاش کیا ہے۔ یعنی وہ کسی بزرگ سے بیعت کرتے ہیں، بیعت کا مطلب اب جو فی زمانہ ہے وہ ہے کہ جی آپ کچھ وعدے کرتے ہیں، ان سے وہ آپ سے وعدے لیتے ہیں کہ آپ کو یہ کام کرنا ہوگا، اس کے علاوہ آپ ان سے گویا کہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کی راہیں میرے لیے آسان کیجئے، اگر اس راستے میں نفس آ جاتا ہے، شیطان آ جاتا ہے تو کیسے مجھے ان سے لڑنا ہے، مخلوق اور دنیا کو رکاوٹ بنتی ہے تو کیسے اس رکاوٹ کو عبور کرنا ہے، گویا کہ وہ ایک روحانی استاد ہوتے ہیں۔ تو اس قسم کی جو بیعت ہے اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بس وہ بعمل آدمی ہونا چاہیے، صحیح العقیدہ ہو، صاحب علم ہو، شریعت پر خود عامل ہوں، اعلانیہ طور پہ کوئی گناہ نہ کرتے ہوں، ان کی بیعت کرنا بالکل صحیح ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ کسی پرندے یا جانور کو ظالم کہنا بھی بڑا ظالم ہے، وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ کسی اور جانور پر رحم نہ کرے، تو کیا اس جانور کو ظالم کہنا معاذ اللہ اللہ کو ظالم کہنا ہے؟ کیونکہ وہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح کا اس کی نیچر بنائی ہے۔ تو دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بالکل جانور کو مطلب معاملہ یہ ہے کہ کہہ دینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اس وقت جب ہم جانور پر ظلم کی نسبت کر رہے ہوتے ہیں تو بظاہر تو وہ ظلم ہوتا ہی ہے، لیکن مطلب اگر کوئی خدا نہ خواستہ اس نیت کے ساتھ کہے کہ اللہ نے کیوں ایسا کرنے کو کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ہی ظلم کیا، نیت کے اندر یہ شامل ہو تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اب جیسے اب اگر آپ نے ڈاکومنٹریز دیکھی ہو، شیروں کو دیکھیں پھاڑ دیتے ہیں، اس طرح وائلڈ ڈاگس جو ہوتے ہیں جب یہ شکار کرتے ہیں تو زندہ کا ہی کھانا شروع کر دیتے ہیں، وہ بیچارے ہرن کو میں نے بہت دیکھے ہیں اس طرح وہ، اور ہائناز وغیرہ جب کھاتے ہیں تو یہ اسی طریقے سے کر دیتے ہیں، پیٹ پھاڑ دیتے ہیں، وہ زندہ ہے اور کھائے جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک ظلم کسی صورت بظاہر ان جانوروں کی طرف ہم منسوب کر کے کہہ سکتے ہیں، لیکن چونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ایسی ہی فطرت بنائی ہے، ان کے لیے اس چیز کو آسان کر دیا، اس میں انہیں کوئی قباحت محسوس نہیں ہوتی ہے، لہٰذا ان کی طرف تو نسبت کر سکتے ہیں، اللہ کی طرف کرنے کی نیت نہیں کرنی ہوگی، کریں گے تو خارج ہوں گے۔ دیکھیں ایک مزید کویسچن کیا تھا کہ کیا کوالٹی چیکر کی جاب کرنا کیسا ہے؟ مزید وضاحت تو نہیں تھی، بس کویسچن اتنا ہی تھا۔ تو یعنی کسی بھی چیز کی کوالٹی چیک کرنا، یہ بعض اوقات لیبارٹریز ہوتی ہیں، اس میں آتا ہے کھانے پینے کا سامان، اس کے اندر اس کو چیک کر کے اس کی رپورٹ تیار کرنی ہوتی ہے، اسی طریقے کسٹم پہ مال وغیرہ جا رہا ہوتا ہے اس کو چیک کرنا، چاول گندم وغیرہ کے سیمپل لے کر ان کے بارے میں بتانا۔ تو اس چیکر کی جاب کیسی ہے؟ جاب تو بالکل صحیح ہے، بشرطے کہ وہ دیانتداری سے کام کر رہا ہو،
کیونکہ اس قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ رشوت لے کر غلط رپورٹ بھی بنا دیا کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایک امین ہوتے ہیں اور ان کے اوپر لوگ بلیو کرتے ہیں اور ان کی رپورٹ سے ہی آگے تمام معاملات چلتے ہیں۔ اگر ایسا آدمی خائن ہو، خیانت کرنے والا ہو تو ملک کی بھی بدنامی ہے۔ اگر وہ ایسی دوائیں وغیرہ کے چیکر ہوتے ہیں، بعض اوقات وہ ٹیسٹ ویسٹ کر کے آگے بھیج دی تو وہاں پر کتنوں کی موت ہو جاتی ہے۔ جیسے آپ نے خبروں میں بھی سنا ہوگا کہ کچھ کف سیرپس تھے ایک ملک کے، وہ کہیں پہنچے تو پتہ نہیں کتنے بچے اس سے ہلاک ہو گئے، پھر بین لگایا اس کے اوپر۔ تو اس طرح اگر رشوت لے کے وہ یہ کام کر دے گا تو اپنی آخرت کی تباہی اور بربادی ہے۔ دیانتداری سے کرے، کسی کی طرفداری نہ کرے، کسی کے دباؤ میں نہ آئے تو بالکل کرنا جائز ہے، جو سیلری بھی صحیح۔